یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسان کو ہر شعبے کے الگ الگ احکامات دیے ہیں۔ چنانچہ انسان جو لباس پہنتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، اس میں بھی وہ آزاد نہیں ہے کہ جو مرضی آئے وہ پہن لے، بلکہ اس میں شریعت نے کچھ حدود اور کچھ اصول مقرر کیے ہیں جن کی روشنی میں آدمی اپنے صحیح کپڑوں کا انتخاب کر سکتا ہے کہ کون سے کپڑے شریعت کی روشنی میں صحیح ہیں اور کون سے غلط ہیں۔ عام طور سے لوگ لباس کو، کپڑے کو شریعت سے دائرے کی باہر کی چیز سمجھتے ہیں کہ اس میں تو آدمی آزاد ہے کہ جس طرح چاہے، جس طرح اس کو اچھے لگیں وہ کپڑے پہن لے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں لباس کے کچھ اصول بتلائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارے ہیں تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ اور زینت حاصل کرو۔ اس میں یہ بتلایا گیا ہے لباس کا پہلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ستر عورت ہو۔ آدمی کے بدن کا جو حصہ چھپانا ضروری ہے، جو فرض ہے، وہ مردوں کا الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے، دونوں کے لیے اس کو چھپانا ضروری ہے۔ مردوں میں ناک سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ ضروری اور فرض سطر ہے جس کا چھپانا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر کسی وقت کسی وجہ سے ناک سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے کھل جاتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اگر نماز میں کھل جاتا ہے تو نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ آج کل کپڑے ایسے چل رہے ہیں کہ نماز میں خیال نہیں رہتا کہ ہمارا سطر کھل گیا ہے یا نہیں کھلا ہے۔ آدمی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، ٹی شرٹ پہن لی ہے، نیچے پینٹ پہنی ہے، لوور پہنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ آدمی رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، اب پیچھے سے اس کی سوئی نظر آ رہی ہے، کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے، وضو کر رہا ہوتا ہے، پینٹ بلکہ فیشن کا ایسے چل گیا کہ پینٹ کو گھٹنوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، نیچے کو اتار رہے ہیں، سرکا کر نیچے کو کھینچ رہے ہیں، بجائے اوپر لے جانے کے نیچے کو لا رہے ہیں۔ اب اس میں یہ نقصان ہے کہ جو ناک ہے، جو سنڈی کی بولتے ہیں، ناک سے لے کر جو سیدھ میں کمر کا حصہ ہے، پیچھے کا حصہ، تو کمر بھی وہ سطر میں داخل ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے آگے سے چھپا دی، تو عام طور سے پیچھے سے کمر اکثروں کی کھل جاتی ہے۔ اگر شرٹ چھوٹی ہے، ٹی شرٹ چھوٹی ہے تو پھر وہ پیچھے کا حصہ کھل جاتا ہے جس کی وجہ سے نماز ہی ختم ہو جاتی ہے اور آدمی سمجھ رہا ہے کہ میری نماز تو ہو گئی۔ یہ نقصان ہے شرٹ پہننے کا، پینٹ پہننے کا۔ وہ پینٹ کھسک جاتی ہے، نیچے کو اتر جاتی ہے، سجدے میں تو ضرور الگ ہو جاتی ہے۔ اب پیچھے والا کیا کرے؟ نظر کہاں تک آدمی پھیرے، کہیں نہ کہیں تو اٹھ ہی جاتی ہے۔ اب اس کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سطر کا حصہ جسے چھپانا فرض ہے اس کو اگر مرد دیکھتا ہے، دوسرے مرد کو وہ دکھاتا ہے تو وہ گنہگار ہو رہا ہے۔ اگر کسی کی اتفاقی نظر پڑ رہی ہے تو وہ تو گنہگار نہیں، لیکن جس نے یہ کام کیا ہے، جو سطر دکھا رہا ہے، وہ تو گنہگار ہو رہا ہے۔ اسی طرح عورت کا پورا بدن جو ہے وہ سطر ہے، سوائے ہاتھ، چہرے اور پاؤں کو چھوڑ کر گھروں کا یہ پردہ ہے۔ جب باہر نکلے گی تو پورے بدن کا چھپانا فرض ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے آتے ہیں، ٹی شرٹ پہن لی تو ہاف آستین ہے، آدھی آستین میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاف آستین میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کا کیا فائدہ کہ محنت پوری کر رہے ہیں اور اجر آدھا مل رہا ہے۔ اس حال میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ جب اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کپڑے دیے ہیں اور ہم پہن سکتے ہیں، پورا کپڑا پہن سکتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اجر کو کم کر رہے ہیں اور سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور بڑی خوشی سے کر رہے ہیں۔ اصل میں آج کل ایک معمول چل گیا ہے کہ شریعت تو چاہے جو بھی کہتی رہے، شریعت نے کچھ بھی بتلایا ہو، بس جو فیشن چل رہا ہے بس اسی کو کرنا ہے، فیشن کے حساب سے چلنا ہے۔ فیشن نے اگر کہہ دیا کہ لمبا کرتا پہننا ہے اور اونچی پینٹ پہننی ہے تو پھر پینٹ بھی اونچی ہو جائے گی اور کرتا بھی آ جائے گا۔ فیشن نے اگر کہہ دیا کہ داڑھی رکھنی ہے تو داڑھی رکھ دیں گے، فیشن نے اگر کہہ دیا کہ داڑھی کٹوانی ہے تو داڑھی کٹوا دیں گے۔ ابھی فیشن چلا تھا نا داڑھی رکھنے کا تو سبھی داڑھی رکھ رہے تھے، ایسے فیشن چلا ابھی کہ پینٹ کو اوپر رکھنی ہے، ٹکنے چھپانے نہیں ہے تو سب نے پینٹ اگر لمبی بھی تھی تو اس کو بھی چھوٹی کر دی۔ یہ فیشن کے حساب سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح بال رکھنے کا فیشن چلا، سب نے بال رکھنے کو بھائی سنتی لباس ہے، بھائی سنت صرف سر کے بالوں کے لیے سنت ہے، داڑھی کی سنت کہاں گئی، کپڑوں کی سنت کہاں گئی؟ اسی طرح پینٹ اگر اونچی ہے جی وہ گھٹنے ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے، سنت ہے۔ بھائی اگر یہی پینٹ اونچی رہنی ضروری ہے تو یہ پینٹ کہاں سے آئی ہے؟ یہ کون سی سنت ہے پینٹ پہننے کی؟ صحابی نے پہنی ہے پینٹ، یہ بھی تو انگریزوں کا پہناوا ہے، انگریزوں کی طرف سے بنا ہوا آیا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ انگریزوں کے کہنے پر تو ہم نے جو ہے ٹخنے جو ہے اوپر کر لیے، ٹخنوں سے اوپر کپڑا کر لیا، اور اگر انگریز کہتا ہے کہ چھپا لو تو پھر انگریزوں کے کہنے کے مطابق ہم نے ٹخنے چھپا دیے۔ حالانکہ حدیث شریف میں بالکل صاف ہے کہ جو بھی حصہ ٹخنوں کا چھپا ہوا ہوگا وہ جہنم میں جلے گا، اس کا کسی کو خیال نہیں آتا۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ اور ہوتا ہے کہ کوئی آدمی لمبی پینٹ پہنے ہوا ہے اور وہ نماز کے وقت میں آتا ہے، اس کو موڑ لیتا ہے تاکہ نماز کے وقت میں وہ عذاب سے بچ جائے، تو کچھ لوگ اس کو منع کرتے ہیں، ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا حرام کام کر رہا ہے۔ بھئی وہ تو اچھا کام کر رہا ہے کہ جتنی دیر وہ نماز پڑھے گا کم سے کم اس گناہ سے تو بچ رہا ہے، جتنی دیر وہ نماز میں رہے گا اور اس کے ٹخنوں سے نیچے کپڑا جا رہا ہے تو گناہ کے ساتھ وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ جیسے داڑھی کا گناہ برابر چلتا ہے، ایسے ہی جو کپڑے کا حصہ ٹخنوں کو چھپاتا ہے تو وہ برابر گناہ میں مبتلا رہتا ہے۔ تو جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور اس نے کپڑوں کو اوپر کر لیا ہے تو اتنی دیر کم از کم وہ گناہ سے تو بچ رہا ہے۔ یہ کہنا کہ میں بہت بڑا حرام کام کر رہا ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ سطر کا جو حصہ ہے، مرد کا ناک سے لے کر گھٹنے تک یہ چھپانا فرض ہے۔ اس میں آدمی کے جو کپڑے ہوتے ہیں، کپڑوں میں 3 طرح کے عیب ہو جاتے ہیں۔ یا تو کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ سطر کو ہی نہیں چھپا رہا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پینٹ شرٹ ایسی پہن لی ہے کہ رکوع میں گیا، سجدے میں گیا کہ اس کے پیچھے کا حصہ سارا نظر آ رہا ہے، تو یہ لباس بھی لباس نہیں ہے، اس لباس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ کپڑا تو پورا پہنا ہوا ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ بدن کا حصہ جھلک رہا ہے، جیسے عام طور سے عورتیں پہن لیتی ہیں کہ سارا اندر کا حصہ نظر آتا ہے، اس کے اندر وہ سطر وطر جو لگتا ہے وہ بھی نہیں لگا ہوا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح اتنا ٹائٹ پہن لیا کہ جسم کی ساری بناوٹ نظر آ رہی ہے اور اندر کے سارے پوشیدہ اعضاء کھلے طور پر نظر آ رہے ہیں کہ کون سا حصہ کس طرح ابھار ہے اور کس طرح جو ہے وہ اس کی بناوٹ ہے، یہ ساری چیزیں اگر نظر آ رہی ہیں تو وہ بھی ناجائز ہے۔ تو 3 کپڑوں کے اندر یہ 3 عیب ہوتے ہیں۔ کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ سطر کو نہیں چھپا رہا ہے، عورتوں نے کپڑے پہن لیے، آستین بھی پوری نہیں ہے، اور جو ہے عورت کے لیے ٹخنوں کو چھپانا فرض ہے، ٹخنے چھپنے اس کے ضروری ہے، عورتیں فیشن میں آ رہی ہیں، ٹخنوں کو کھول رہی ہیں۔ اور کون کر رہا ہے؟ یہ مسلمان گھروں میں ہو رہا ہے، مسلمان گھروں میں مردوں کے ہوتے ہوئے خواتین یہ کام کر رہی ہیں۔ اور اب تو فیشن کا ایسا نشہ چڑھا ہوا ہے کہ عورتیں گھر میں تو میری کچیلی رہیں گی کہ جن کے سامنے ہر طرح کے فیشن کے کپڑا پہننا جائز ہے۔ عورت اپنے شوہر کے سامنے کیسے بھی کپڑے پہن سکتی ہے، وہ چھوٹے بڑے جیسے کپڑے پہنائے اس کے لیے جائز ہے، شوہر کے سامنے صرف شوہر کو دکھانے کے لیے شوہر اپنی پسند کے جیسے کپڑے پہنانا چاہے وہ پہنا سکتا ہے، لیکن شوہر کی خوشنودی کے لیے اچھے کپڑے گھر میں پہننے کو تیار نہیں، لیکن جب پتہ لگتا ہے کہ فلاں کی شادی میں جانا ہے، فلاں تقریب میں جانا ہے تو اس سے بڑھیا کپڑے پہننے کو کوئی تیار نہیں، بڑھیا سے بڑھیا کپڑے پہننے کی اور ایسا کپڑے پہننے کی کہ محلے میں بلکہ پورے ملک میں ایسا کپڑا کسی نے نہ پہنا ہو، اور جو کپڑا ایک مرتبہ پہن لیا اس کو دوبارہ پہننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا۔ یہ عورتوں کا مزاج چل رہا ہے، اور مردوں پر اتنی حاوی ہو گئی کہ مرد کی جرأت نہیں ہے کہ اس کو کپڑے کو ٹوک سکے، مرد کو لتاڑے پڑ رہی ہیں، اگر مرد نے ٹوک دیا تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شروع سے پابندی نہیں رکھا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آہستہ آہستہ ڈھیل ملتی ہے تو آدمی پکا ہو جاتا ہے۔ اگر شروع سے ہی قابو پانا شروع کر دیا جائے، بچی چھوٹی ہو، اپنی لڑکی چھوٹی ہو، تو اسی وقت سے باقاعدہ کپڑے پہنانے شروع کیے جائیں تو اس کو انہی کپڑوں کی عادت لگے گی۔
اب عورت لے کے آتی ہے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کپڑے لے کے آ جاتی ہیں، اور بچی جو ہے بلوغت کی عمر میں قدم رکھ رہی ہے، بالغ ہونے والی ہے. شریعت کی نظر میں 9 سال کی بچی بالغ ہونا شروع ہو جاتی ہے 9 سال کے بعد. تو 9 سال کی بچی کا پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، گھروں سے ایسے ہی نہیں نکالنا چاہیے، اس کے آنے جانے کی جو ہے دیکھ ریکھ کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اب وہ بچی کے کپڑے لاتی ہیں، مرد جو ہے اچھے لگ رہے ہیں اس کو پہنانا شروع کر دیتا ہے. اب جو ہے عورت کا بھی ہاتھ کھل گیا ہے اور بچی نے بھی پہننا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخرکار وہ جو اس کی مرضی آتا ہے وہ پہنتی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ مردوں نے کہنا چھوڑ دیا ہے. بھائی پابندی کون کرے گا؟ دوسرا آدمی، ہر جو گھر سے باہر کا آدمی ہے وہ تمہاری بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو بغیر کپڑے کے دیکھنا چاہتا ہے. ایک تم ہی ہو جو اپنی مائیں بہنوں کو کپڑوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو. بات یہی ہے، سمجھنے کی ہے کہ دوسرا آدمی واقعی تمہاری مائیں بہنوں کو بغیر کپڑوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہے. ایک تم ہی ہو جو اپنی مائیں بہنوں کی فکر کرنے والے ہو. ان کا اگر کپڑا سستا ہے تو تم کو فکر ہوتی ہے. تو اس لیے اس بات کی بھی تمہیں فکر کرنی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں کیسا کپڑا پہنیں. دوسرا مقصد یہ ہے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ایک تو یہ ہے کہ کپڑے سے ستر جو ہے چھپایا جاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آدمی کو اس سے آسائش ہوتی ہے، زینت ہوتی ہے، آدمی کو اچھا لگتا ہے. ایسا کپڑا ہونا چاہیے، یعنی کپڑا ایسا بھی ہونا چاہیے جو ٹھیک ٹھاک معلوم ہو، دوسرے کو دیکھ کر اس کے دل میں نفرت اور حقارت نہ آئے. آدمی نے ایسے ہی موٹا جھوٹا کپڑا پہن لیا حالانکہ اللہ نے اس کو وسعت دی. ایک تو یہ کہ مجبور یہ ہے ہی نہیں، وہ تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس پھر جیسا کپڑا ہے وہ پہنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو بہت سارے کپڑے پہنے ہیں، موٹے موٹے کپڑے لباس پہنے ہیں اور جو ہے بوری کا بھی لباس پہنا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمتی کپڑے پہننا بھی ثابت ہے. ایک جبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے جو 2000 دینار کا تھا، جس کا آج کے حساب سے قیمت بنتی ہے 8 کلو سونے کی. 8 کلو سونے کی کون ہے سمالدار جو 8 کلو سونے کا کپڑا پہن سکے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دونوں طرح کی رعایت کی ہے، غریبوں کی بھی رعایت کی، مالدار کی بھی رعایت کی ہے. لیکن سطر کا چھپانا بھی ہو، آسائش بھی ہو، آرائش بھی ہو، لیکن نمائش نہیں ہونی چاہیے. نمائش یعنی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، جو آج کل بہت ٹرینڈ میں چل رہا ہے. نوجوان چاہے کپڑے پر پاس ہو یا نہ ہو، دوسروں سے مانگ کر اس کپڑے کو دکھاتے پھریں گے، دوسروں کے سامنے آتے پھریں گے، دیکھ لو ہم بڑے مالدار ہیں. شادی میں جائیں گے اپنے پاس ہے یا نہیں؟ بھائی حکم تو یہ ہے کہ جو تمہارے پاس سب سے اچھا کپڑا ہے اس کو پہن کے چلے جاؤ. جمعے کے دن حکم یہ ہے، عید کے دن حکم یہ ہے کہ جو سب سے اچھا کپڑا تمہارے پاس موجود ہے اس کو پہن کے آ رہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہارے پاس کپڑے اور مانگتے پھر ہیں، دوسرے سے جوتے مانگ لیے، دوسرے سے کپڑے مانگ لیے، دوسرے سے چشمہ مانگ لیے، دوسرے سے ٹوپا مانگ لیا، مانگ کر کے اس کو دکھاتے پھر رہے ہیں اور جو ٹشن میں آ رہے ہیں لوگوں کو دکھاتے پھر رہے ہیں کہ بھائی ہم دیکھ لو کتنے مالدار ہیں. تو یہ نمائش چل رہی ہے، اور نمائش کے اپنے پیسوں پر نہیں، اپنے خرچے پر نہیں، دوسرے کے خرچے پر چل رہی ہے. بھائی دکھاوا اپنے پیسے بھی نہیں ہے، دوسروں کے پیسے سے دکھاوا چل رہا ہے. دوسرے کی گاڑی فوٹو کھینچ کے دکھاتے کہ ہم گاڑی میں گھوم رہے ہیں. تو یہ آج کا فیشن چل رہا ہے کہ ریاکاری کا زبردست ریاکاری ہو رہی ہے، نمائش ہو رہی ہے، اور دکھاوا بالکل ناجائز اور حرام ہے. جو آدمی کپڑے بھلے ہی وہ بالکل پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے، اگر اس کی نیت ہوگی کہ یہ لوگ دیکھ کر مجھے خوش ہوں گے تو ناجائز ہو گیا. اور ایک آدمی بہت اچھے کپڑے پہن رہا ہے لیکن بالکل بھی اس کے دل میں کوئی دکھاوے کا نیت نہیں ہے، بس وہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ میرے دل کو اچھا لگ رہا ہے وہ کپڑے اچھے پہننا ہے، تو جائز ہے بالکل. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب اللہ نے نعمت دی ہے بندے کو تو ایسے ہی نعمت ظاہر ہونی چاہیے جیسے اللہ نے دیا ہے. ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، بوسیدہ سے کپڑے پہنے ہوئے. رسول اللہ نے سوچا کہ شاید کوئی فقیر وقیر ہے، غریب ہے، تو حضور نے کہا کہ ان کی مدد کر دو. وہ کہنا نہیں میرے پاس تو بہت کچھ ہے، اللہ نے مجھے گھوڑے بھی دیے، اونٹ بھی دیے، میرے پاس غلام بھی، سواری بھی، سب کچھ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب کچھ ہے تو بھائی اللہ کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھنا چاہتا ہے. تو جب اللہ نے دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو اچھا کپڑا پہننا جائز ہے، پہننا چاہیے. بہت برے کپڑے نہیں پہننے. یہ الگ بات ہے کہ آدمی بہت قیمتی کپڑے پہننا ہے لیکن وہ سادہ ہے، حد سے باہر نہیں جانا ہے، اسراف میں نہیں جانا ہے، فضول خرچی میں نہیں جانا ہے اور تکبر میں نہیں جانا ہے. لیکن آدمی قیمتی کپڑا پہن سکتا ہے اگر اس کا دکھاوے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے اگر مالدار ہے، پیسے والا ہے تو ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنے تاکہ لوگوں کی نظر میں آئے کہ اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے اور یہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، اس کو جوڑ کر چپکا کر نہیں رکھ رہا ہے. عام طور سے عادت یہ ہو جاتی ہے کہ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، کہ آدمی کی چمڑی ختم ہو جائے گھستے گھستے لیکن پیسہ خرچ نہ ہو، یہ نیت ہو جاتی ہے. آدمی پیسے کو چپکا کر رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا. تو ایسا
اب اگر اللہ نے موقع دیا ہے پیسے خرچ کر سکتا ہے تو پیسے خرچ کر کے اچھا کپڑا پہنے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن ریاکاری نہ ہو، دکھاوے کا مقصد نہ ہو کہ لوگ دیکھیں گے پوچھیں گے اور جو ہے میں پھر فخر سے بیان کروں گا کہ میں وہاں سے خرید کے لایا ہوں، یہ ساری نیت نہ ہو۔ تو لباس کے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کا کپڑا ساتر ہونا چاہیے، بدن کو چھپانے والا ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ اس سے آسائش آرام ہو، آرائش یعنی اپنی جی کو بھی اچھا لگتا ہو، من کو بھا رہا ہو تو وہ کپڑا پہننا بھی آدمی کے لیے جائز ہے، دکھاوا اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی لباس خاص کر کے یہ نہیں بتلایا کہ یہ سنت ہے، یہ اگر نہیں پہنو گے تو گنہگار ہوگے، بس یہ بتلا دے کہ یہ اصول ہے، چست نہیں ہونے چاہیے، پورا سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور جو اس ہر زمانے میں اس زمانے کے جو بزرگ اور صلحاء اور علماء کپڑے پہنتے ہیں وہ اس زمانے کا سنت لباس سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اگر ایک ہی کپڑا متعین کر دیا کہ تو جو لوگ سردی میں رہتے ہیں اب کہہ دے کہ کرتا پاجامہ پہنا ہے بھائی وہ جبہ پہن لیں، جیسے کشمیر میں اس وقت میں حال ہے تو ان کے لیے تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، اور اگر کہہ دے کہ جبہ ہی پہننا ہے تو جو گرمی میں رہتے ہیں جن کے سر پہ بالکل دھوپ کھڑی رہتی ہے تو ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو بس یہ دیکھنا ہے کہ اپنے زمانے کے جو بزرگ علماء کرام اور نیک لوگ کپڑا پہننے ہیں بس وہی سنت طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جن کی سنتیں ہیں وہ سنتیں